بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا پیغام خاص آج کے اس مہنگائی کے دور میں عوام پاکستان جو غریب عوام ہیں اس کی درد اور تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام مخیر حضرات اور حکومت وقت پاکستان اور تمام ذمہ دار جو ادارے ہیں جو نظام پاکستان کو کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو محب پاکستان ہیں، محب وطن ہیں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کام کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے حوالے سے پوری دنیا کے کسی بھی خطے پر وہ رہائش پذیر ہیں، ان سب کو یہ میرا بڑا درد بھرا پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کل جو عوام پاکستان کا، غریب عوام پاکستان کا حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے غریب لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ حالات سے تنگ آ کر، کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، مہنگائی حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھر کا نظام چلانے کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ سفید پوش لوگ گھر کا نظام نہ چلانے کی مجبوری اور معذوری کے پیش نظر اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو خودکشی پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، تو ذمہ دار کون ہے؟ اور ان کی اس درد اور تکلیف کے حالت میں ان کا داد رست کون ہوگا جو ان کی اس پر کٹھن گھڑی میں داد رسی کرے؟ آئے میں آپ کو اپنے چند اسلامی حکمران جو ماضی میں اسلامی ریاستوں پر حکمرانی کر چکے ہیں ان کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور حکومت گزرا ہے، وہ پوری روئے زمین جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کے لیے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس پر تو جتنا بھی کلام کیا جائے کم ہے۔ اتنا خوبصورت دور اور اتنا خوبصورت نظام میرے آقا علیہ السلام نے مرتب فرمایا ہے، اور ان کا عالم تو ان کا عالم ہے، ان کی شان تو وراء الورا ہے۔ آئے میں ان کے غلاموں کی آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور مبارک آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر المومنین بنا دیا گیا، اقتدار ملا، خلافت مل گئی، آپ خلافت ملنے کے باوجود اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے اپنے کاروبار کو نکلنے لگے، تو باقی صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو عرض کیا کہ حضور اگر آپ اپنے کاروبار کو جائیں گے تو نظام کو کون دیکھے گا؟ تو سب نے مل کر متفقہ یہ فیصلہ کر کے عرض کیا کہ حضور ہم آپ کو گورنمنٹ کے خزانے سے آپ کے گزر بسر کے لیے، گھر کا نظام چلانے کے لیے تنخواہ پیش کریں گے، تو آپ نظام کو دیکھیں۔ تو آپ نے ان کو چیک کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ آپ میری تنخواہ کتنی مقرر کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور آپ جتنی فرمایا ہم کر دیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، فرمایا کہ میری تنخواہ اتنی ہو جتنی کہ عام مزدور کی دیہاڑی ہوتی۔ اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کے مہمان ہوں گے، سارے معاملات ہوں گے، تو آپ بالکل اپنی تنخواہ
معمولی سی طے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب میری ضرورتیں بڑھیں گی، میرے اخراجات بڑھیں گے، تو میں سب سے پہلے اپنے مزدوروں کی تنخواہ بڑھاؤں گا۔ تو دیکھیے اے وقت کے حکمران بھائیوں، اے صاحب اقتدار لوگوں، ان کے اقتدار اور ان کی حکمرانی کے نظام اور دور کو دیکھیں کہ ان کو کتنی قناعت پسندی اور کتنی ان کو دنیا سے بے رغبتی تھی کہ انہوں نے دنیا کو بالکل ترجیح نہیں دی، صرف نظام کو، عوام کو، مسلمانوں کو ترجیح دی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے۔ آپ اپنے غلام کے ساتھ اکثر عبادات میں، اکثر روزے میں، یہاں تک کہ سادگی اتنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سادگی بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے اسے۔ مختصر یہ کہ اپنے غلام کے ساتھ کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، تو غلام کے ساتھ یہ طے کیا کہ آدھا سفر آپ سواری کرو گے، آدھا سفر میں۔ تو جب وہاں پہنچے تو اس وقت غلام کی باری تھی سواری کرنے کی، تو آپ نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے ان بادشاہوں اور سلطان وقت جو کہ بہت بڑی ریاست کے حکمران تھے، ان کی سادگی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات سے آگاہ رہتے تھے، لوگوں کے گھروں میں لوگوں کی معلومات لیتے، لوگوں کا خبر گیری کرتے تھے۔ اور فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کوئی بھی بھوکا نہیں، پیاسا نہیں رہتا تھا۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کتیا کا بچہ بھی پیاسا رہتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کا بھی حساب عمر دینے کا پابند ہے۔ تو اتنا بڑا احساس انہیں، اور ساتھ میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سادگی اتنی فرمائی تو اللہ نے مقام کون سا دیا کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل، کہ جبل کی طرف متوجہ ہوں، پہاڑ کی طرف متوجہ ہوں۔ وہاں سے لشکر، بہت بڑا لشکر حملہ آور ہونے لگا۔ تو اتنی دور سے انہوں نے آواز دی، تو یہ پاور ہے نا۔ آگے جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور مبارک آتا ہے۔ جب آپ کو اقتدار ملا، آپ اتنے رئیس اور اتنے امیر تھے کہ ماشاءاللہ آج کل کے تو جو عوام کا خون نچوڑ کر عوام کے ٹیکس پر موجیں کر رہے ہیں، عوام کی خون پسینے کی کمائی کو مزے کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، اپنے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں اور اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، عوام کو بھوک پیاس سے مرنے کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں ان اکابرین پر جن کا اتنا مقام ہونے کے باوجود وہ اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے مخیر حضرات، اے مالدار لوگوں، یہ مال بھی یہیں رہ جانا ہے، یہ شان و شوکت بھی یہیں رہ جانی ہے، یہ سب کچھ یہیں ختم ہو جانا ہے۔ اپنے خزانوں کے منہ کھول دو، غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ اپنے ارد گرد دیکھو، جو سفید پوش لوگ ہیں وہ آپ کو باہر آ کر نہیں کہیں گے کہ ہماری مدد کریں، وہ گھر میں عزت کے ساتھ مرنا پسند کریں گے، لیکن آپ کو بھوک پیاس کے ساتھ آپ کو آ کر نہیں کہیں گے۔ تو خدا را ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ان کو آپ جا کے اپنی طرف سے پیش کرو، تحفے تحائف پیش کرو، ان کے کھانے پینے رہائش کے معاملات کو دیکھو، اپنے خزانوں کے منہ کھول دو۔ دیکھنا پھر
آپ ان غریبوں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھولو گے تو اللہ تمہارے لیے اپنی جو اس کا بے لمٹ خزانہ ہے اس کے منہ کھول دے گا. اور اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ وہ چند ذرے ہمیں عطا فرما دے گا تو ہم مالا مال ہو جائیں گے. اس کے خزانوں میں بھی ایک ذرہ بھی کمی واقع نہیں ہوگی. میرے رب کے خزانے بہت بڑے ہیں. تو اے حکمرانوں، اے مالداروں، اے ذمہ دار لوگوں، اے میرے پیارے پیارے ملک پاکستان کے پیارے پیارے اداروں، تمام لوگوں، تمام مالداروں، تمام مضبوط اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں سے سرشار لوگوں، اپنے غریب لوگوں کا خیال کرو، اپنے معذور لوگوں کا خیال کرو، اپنے مجبور مسلمان بھائیوں کا خیال کرو، اپنی عوام پاکستان کا خیال کرو. اوپر سے آ کے کسی نے خیال نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے. تو لہٰذا خدا کے لیے آج وقت ہے. کتنے سیلاب آئے، کتنے زلزلے آئے، کتنے پچھلی قوموں کے حالات تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، قومیں تباہ ہوئیں، پتھروں کی بارشیں ہوئیں اور کیا کچھ نہیں ہوا. آج بھی ہمارے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کا ہے کہ ان کا مبارک وجود ہمارے درمیان موجود ہے. اس وجہ سے ہمارے اوپر وہ سب کچھ نہیں نازل ہو رہا، وہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے. تو خدا کے لیے اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں. غریبوں، مجبوروں، معذوروں کو مزید ماریں نہیں، ان کو پیار کریں، ان کی مدد کریں، ان کو اپنے سینوں سے لگائیں، ان کو محبت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس نیکی کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ. میرا یہ میسج تمام میرے مسلمان بہن بھائیوں کو، پوری دنیا کے مالدار مسلمانوں کو ہے اور پاکستان کے تمام اداروں کو ہے، حکومت پاکستان کو ہے اور تمام مالدار لوگوں اور مخیر حضرات کو ہے جو کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مالا مال ہیں. وہ اپنے ارد گرد کے، اپنے ملک کے غریب لوگوں کا اپنی توفیق کے مطابق خیال کریں. ان کے کھانا، رہائش، ان کے کپڑے، سردی گرمی کا نظام، ان کو سپورٹ کریں. یہ وقت اگر ان پر ہے تو ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہم ان کی جگہ پہ ہوتے، اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان کی جگہ پہ لے آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کا کیا کریں گے؟ اگر ہم ان کی جگہ پہ کر دیے جائیں تو ہم اللہ تبارک و تعالی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بے نیاز ہے. تو خدا کے لیے ان کا خیال کر لیں، ہم سب مل کر ان غریبوں کا احساس کر لیں، ان کو مرنے سے بچا لیں، ان کی بھوک کا خیال کر لیں، ان کے ضروریات کو مد نظر رکھ لیں اور ان کی بر وقت مدد کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم اس تکلیف سے، اس آزمائش سے محفوظ رہیں. خدا کے لیے یہ میرے ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خیال کریں. والسلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی خاص مہربانیاں عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.